اسلام کے جو احکامات ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں احکام سنائے ہیں، یقیناً اس میں ایک حکمت نہیں، اس میں سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں حکمتیں موجود ہیں۔ کاش ہم قرآن مجید کو سمجھ گئے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں اس سے بڑی بات کیا بتاؤں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک عربی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برے عمل کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ اب دیہاتی ہے، آداب سے واقف نہیں ہے، جو دل میں بات ہے، کہتے میں زنا برے عمل کی آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی نفسیات سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، پھر وہ سمجھ بھی گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب تعال، میرے ذرا قریب ہو جاؤ۔ جب وہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتحبہ لأمک، فرمایا جس جرم کی اجازت طلب کر رہے ہو کہ مجھے اجازت دو میں کسی خاتون کے ساتھ برا عمل کروں، فرمایا کیا ماں کے لیے ایسا پسند کرتے ہو؟ کیا بہن کے لیے ایسا کیا پسند کرتے ہو؟ کیا بیٹی کے لیے ایسا پسند کرتے ہو؟ یقیناً لا محالہ جواب تھا لا، یا رسول اللہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِأُمَّهَاتِهِمْ، فرمایا پھر لوگ بھی اپنی ماں کے لیے ایسی چیز پسند نہیں کرتے۔ جو تم اپنے بارے میں سوچتے ہو، جس عورت کے ساتھ تم غلط کاری کرنے کو تیار ہو، جیسے تم اپنی ماں بہن بیٹی کے بارے میں یہ نہیں سوچتے، ذرا سوچو تو صحیح، عورت کے تو یہی 4 روپے، وہ کسی کی بہن ہی ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہی ہوگی نا، وہ کسی کی ماں ہی ہوگی نا، وہ کسی کی بیوی ہی ہوگی نا۔ پھر اسے ایسی ہی بات سمجھ آئی، پھر پوری زندگی اس بندے نے ایسے کام کا سوچا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جسم ہے، یہ میرا ہے، میں جیسے چاہوں۔ یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر جسم میرا ہے، میری مرضی ہے، تو میرے عزیز پھر خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ قرآن پھر کیوں کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب جسم میرا ہے، میں جیسے چاہوں کروں، نانا نانا یہ جسم میرا نہیں، یہ جسم اللہ کے کرم سے اللہ نے استعمال کے لیے مجھے دیا ہے۔ یہ جسم دیا ہے اللہ نے امانت کے طور پر، یہ زبان اللہ نے دی ہے اپنے ذکر کے لیے، یہ ہاتھ اللہ نے دی ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے دی ہیں، یہ پاؤں دیے کسی کے کام آنے کے لیے دی ہیں۔ اور اس طریقے سے یقین جانیے جو بندہ زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، نام ان کا ثوبان تھا۔ ذرا سنیے انہیں ذوالنون کیوں کہا جانے لگا؟ ذو کا مطلب ہوتے والا، نون مچھلی کو بولتے ہیں۔ جیسے حضرت یونس نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کہتے ہیں وَذَنُّونِ، حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی والے، نون انہیں مچھلی والا کیوں کہا جاتا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ ایک کشتی میں یہ سوار ہوتے ہیں، جب سوار ہوتے ہیں کشتی راستے میں جاتی ہے، ہاں ایک بندے کا موتی ہیرا گرتا ہے، یہ اجنبی ہیں، ان کے جاننے والے نہیں۔ تمام لوگوں نے ان کے اوپر شک کیا، کہا کہ یہ اجنبی آدمی ہے، اس نے ہی چوری کی ہوگی۔ جب اس کی طرف باتیں ہونے لگی، صفائی اور تو کوئی ہے ہی نہیں کہ میں کیا کہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، فوراً اللہ کی بارگاہ عالیہ میں آنکھوں کو جھکاتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ یقین جانیے جو بندہ جرم نہیں کرتا نا، لوگ انہیں پھنسانے کی کوشش بھی کریں، وہ خالق تو دیکھ رہا ہے، وہ مالک تو دیکھ رہا ہے نا، پھر اس کے آگے تو کسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور اب آپ کو ایسے بچائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے آپ کو عزت کے تاج پہنائے گا۔ اللہ نے تو ویسے بھی بنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا ہے۔ میرے عزیز جو ہی اللہ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے میں نے تو کبھی چوری نہیں کی، اب میرے کے اوپر چوری کا الزام لگ رہا ہے، موتی دینا بھی اتنا مسئلہ نہیں، میری عزت خراب ہو رہی ہے، یا اللہ میری عزت کو رکھ لے۔ یقین جانیے جو ہی اللہ سے اس نے رشتہ جوڑا تھا، پھر اسی رب سے جو رب مشکل کشا بھی ہے، جو مشکلات کو دور کرنے والا حقیقی میرا رب ہی ہے، جو ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے بس اتنے جملے کہنے کی دیر تھی۔ یقین جانیے آج بھی تصوف کی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بس اتنی سی بات کہنے کی دیر تھی، سمندر کے اندر سے ہر مچھلی نے منہ نکالا اور ہر مچھلی کے منہ کے اندر ایک ایک موتی موجود تھا۔ ارے وہ اتنے موتی کے آگے جب لوگوں نے دیکھا فوراً ان لوگوں نے معافی بھی مانگی اور کہا کہ حضور ہمارا نظریہ غلط تھا۔ پھر یہ اللہ کا نیک بندہ جب اس دنیا سے جانے لگا تو ذرا سنیے تو صحیح نا، ان کی پیشانی کے اوپر لکھا گیا، ہمیں تو پیشانی کے اوپر لکھا ہوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ اپنے بندوں کی عزت کے لیے کبھی کبھی ایسے معاملات دکھا بھی دیتا ہے۔ جو ہی اس کی پیشانی کے اوپر لوگوں نے دیکھا تو یہ بات لکھی ہوئی تھی ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اے لوگوں یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں اسے موت آئی ہے۔
میرے عزیز یہ جسم ہمارا نہیں. شاکر شجابادی نے تو کہہ دیا تھا نہ اے جسم تیدا نہ اے جان تیری اے ترکا رب رحمان دا ہے. تیرے جسم تے تیری مرضی ہے اے وام گمان انسان دا ہے. تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان.